الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور ایمان اور اسلام کی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے وہ سورۃ النساء کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے: ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. کہ اگر تم ان گناہوں سے بچو گے، ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جس گناہ سے بچنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نکفر عنکم من سیئاتکم، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں. ہم گناہوں سے بچیں، بڑے بڑے گناہوں سے دور رہیں. اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یعنی اگر ہم گناہ نہیں کرتے ہیں، کبائر کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو معاف کر دے گا. وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور عزت والی جگہ یعنی جنت میں داخل کر دے گا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے گناہوں کے چھوڑنے کا فائدہ ذکر کیا ہے کہ اگر ایک مسلمان بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے، اللہ رب العالمین رحمت نازل کرتا ہے، اللہ رب العالمین برکت نازل کرتا ہے، اللہ رب العالمین جنت عطا کرتا ہے. دوسری نے فرمایا: الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة. کہا جو لوگ اپنے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، جو لوگ فواحش سے، بڑے بڑے گناہوں سے دور رہتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں. ہاں، چھوٹی موٹی غلطی انسان ہونے کے ناطے ہو جاتی ہے، ایک الگ بات ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین یہ بشارت سناتا ہے: ان ربک واسع المغفرہ، تمہارا رب بہت بڑا معاف کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا اور اپنی مغفرت کا اعلان فرمایا ہے. کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے واسطے. آج کے جمعے کے خطبے میں اسی موضوع کی وضاحت کی جائے گی کہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دینے کا فائدہ کیا ہے. یہاں آیت کریمہ میں دو فائدہ ذکر کیا گیا ہے.
ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. ہم سے جو غلطی ہو جاتی ہے، ہم گناہ کو چھوڑتے ہیں، بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے. بڑے بڑے گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے، قتل ہے، جادو ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، زناکاری ہے، منشیات کا استعمال کرنا ہے. بڑے بڑے گناہ ہیں. ہم اور آپ جانتے ہیں کیونکہ ہم سے روز سابقہ پڑتا ہے. ناچنا گانا، بے-حیائی کے منظر دیکھنا اور غلط کام کرنا، یہ سب ہمارے نگاہوں کے سامنے روز نظر آتا ہے. تو بڑے بڑے گناہوں کو اگر ہم چھوڑتے ہیں تو ایک فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے غلطیوں اور ہماری گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حساب و کتاب بڑا آسان ہوگا، جنت آسانی سے مل جائے گی. جنت بڑی آسانی سے مل جائے گی. اللہ رب العالمین کی رحمت کا کیا کہنا کہ اگر انسان نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے، یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی بڑی ہے. ہم اپنے دل میں صرف ارادہ رکھیں کہ ہم کو نیک کام کرنا ہے، ہم نیکی کا عزم کر لیں، نیکی کا ارادہ کر لیں، لیکن نیکی نہیں کر پائے. نیکی کا ارادہ تھا، نیکی کی نیت تھی، حوصلہ تھا، لیکن کسی وجہ سے آدمی نیکی کا کام نہیں کر پایا، لیکن ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کا ثواب دے گا. کیا نہیں، نیک کام اس نے نہیں کیا، صرف نیکی کا ارادہ تھا، دل میں ارادہ تھا کہ میں یہ کروں گا، لیکن وہ کر نہیں پایا، کسی وجہ سے چھو گیا. اس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا کوئی اور پرابلمس ہے، لیکن اس کی نیت اچھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اچھی نیت کی بنیاد پر جو اس نے نیکی کا ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو نیکی اور ثواب عطا کرے گا. اور اگر کرے تو پھر اس کے لیے کیا مقام ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے، گناہ کا ارادہ کرے تو وہ معاملہ نہیں ہے کہ جیسے نیکی کا ارادہ کر لے تو نیکی مل جاتی ہے. گناہ کرنے والا گناہ کا ارادہ کر رہا ہے لیکن ابھی کیا نہیں ہے، برائی نہیں کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اگر جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس نے کیا نہیں، برائی کی نیت تھی، برائی کا ارادہ تھا لیکن اس نے برائی نہیں کی، چھوڑ دیا اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے. نیکی کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا تھا لیکن نہیں کیا، اللہ کا خوف اس کے دل میں بیدار ہو گیا، وہ چوکنا ہو گیا، ڈرنے والا ہو گیا، برائی کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیا. پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں كتبها الله عنده حسنة كاملة، كتبها الله عنده حسنة كاملة، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مکمل ایک نیکی لکھتا ہے. جس نے برائی کا ارادہ کیا، برائی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کیا لکھتا ہے؟ نیکی لکھتا ہے. برائی کا ارادہ کیا لیکن نیکی لکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى سَيِّئَةً وَاحِدَةً، لیکن اگر اس نے برائی کا ارادہ جو کیا تھا وہ کر بھی لیا تو اس کو ایک گناہ لکھا جاتا ہے. جو کتنا لکھا جاتا ہے؟ ایک گناہ لکھا. اس حدیث پر ہم غور کریں، اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے کہ آدمی گناہ کی نیت کرتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن عین وقت گناہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ کی خاطر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے برائی چھوڑنے پر کوئی سزا نہیں بلکہ نیکی لکھتا ہے. نکلا گھر سے برائی کرنے کے لیے لیکن واپس آ رہا کس کے ساتھ؟ نیکی کے ساتھ واپس آ رہا. کیوں؟ اس لیے اس نے گناہ کا کام نہیں کیا ہے. تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ گناہ چھوڑنے سے ثواب ملتا ہے، گناہ کا کام نہ کرنے سے نیکی ملتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ نیکیوں کا تذکرہ فرمایا، کہا تم اپنے ہاتھ سے کماؤ اور کما کر کے غریب کی مدد کرو، کماؤ کما کر کے غریب کی مدد کرو، کمزوروں کی مدد کرو. اور پھر آپ نے بہت ساری نیکیوں کا تذکرہ فرمایا. کسی نے کہا کہ اگر وہ آدمی یہ کام نہ کر پائے، مدد نہ کر پائے، ہیلپ نہ کر پائے، ڈونیشن نہ دے پائے، صدقات و خیرات نہ کر پائے، ایک دوسرے کے ساتھ مالی مدد نہ کر پائے تو کیا کرے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یمسک عن الشر، یمسک عن الشر فإنها صدقہ. کیا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نیکی کا کام نہیں کر پا رہا ہے، گناہ چھوڑ دے، برائی کا کام نہ کرے، برائی کو چھوڑ رہا ہے، یہ اس کے اپنے صدقہ ہے. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیب سے نکال کے 10 روپے دے دو، 50 روپے دے دو، یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ہے، یقیناً نیکی ہے. لیکن کبھی ہم نے یہ جانا کہ کیا آدمی برائی کا کام نہیں کر رہا ہے، وہ بھی نیکی کا کام کر رہا ہے. نیکی، نماز، روزہ، صدقہ، زکات ہم تو جانتے ہیں، اس کا کرنا بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی ہے، اس پر بھی فضیلت ہے، اس پر بھی ثواب ہے. لیکن آدمی گناہ نہیں کر رہا ہے، گناہ کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کی خاطر گناہ سے دور ہو رہا ہے، گناہ سے بچتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہا تم گناہ سے بچ جاؤ، شر سے بچ جاؤ، گناہ سے بچ جاؤ، یہ تمہارے حق میں صدقہ ہے۔ آدمی چوری نہیں کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، زنا نہیں کر رہا ہے، بہت بڑی نیکی کر رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، بہت بڑا ثواب کما رہا ہے، خیانت اور چوری نہیں کر رہا ہے، خیانت نہیں کر رہا ہے، بہت بڑی نیکی کر رہا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے، اور اس عرش کے سائے کے علاوہ کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سب لوگ پسینے میں سرابر ہوں گے، ڈوبے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، لیکن 7 ایسے خوش نصیب انسان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ بتائیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی، کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی ان 7 لوگوں کے لیے جن کو اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ مل رہا ہے، جبکہ وہاں پہ کوئی سایہ ملنے والا نہیں، کوئی نام و نشان نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، بالکل چٹیل میدان، سب لوگ اپنے پسینے سرابور ہیں، سورج بالکل سر پر ہے، پسینے میں سب ڈوبے ہوئے ہیں۔ 7 ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے کے اندر، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا کون؟ جس نے زنا کو اللہ کے واسطے چھوڑ دیا تھا۔ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، زنا نہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کو کسی خاتون نے، حسن و جمال والی خاتون نے، خوبصورت عورت نے، عہدے اور منصب والی خاتون نے، یہ مال دولت والی خاتون نے اس کو زنا کی طرف بلایا۔ کوئی میٹر نہیں پھنسے گا کہ آدمی زنا کیا تو پکڑا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے۔ عورت ایسی نہیں ہے، عورت پاور والی ہے، عورت اقتدار والی ہے، منصب والی ہے، دولت والی ہے، خوبصورت ہے، کوئی اس کے خلاف الزام نہیں لگا سکتا ہے، عزت کے ساتھ نہیں کوئی کھلواڑ کر سکتا ہے۔ ایسی عورت اس کو زنا کی طرف دعوت دی، لیکن اس نے زنا کو ٹھکرا دیا اللہ کی خاطر، زنا نہیں کیا اس نے، اللہ کی خاطر چھوڑ دیا اس چیز کو۔ تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ بتلانا یہ مقصود ہے اس حدیث کے اندر کہ گناہ کا چھوڑنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، گناہ کا چھوڑنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اس راستے سے بھی آدمی جنت حاصل کرتا ہے، اور اس راستے سے بھی آدمی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کو پا سکتا ہے قیامت کے دن۔ بنی اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے، 3 لوگ سفر کے لیے جا رہے تھے۔ گناہ چھوڑنے کا فائدہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ گناہ چھوڑنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ گناہ کا فائدہ ہے، گناہ کے چھوڑنے کا فائدہ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی خاطر دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی لاج رکھتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے، جن کو گار والا کہا جاتا ہے۔ 3 لوگ جا رہے تھے، پہاڑی علاقے میں چل رہے تھے، بارش اچانک آئی اور اتنی تیز اور شدید بارش ہوئی کہ پوچھئے مت۔ جان بچانے کے لیے وہ لوگ ایک غار میں چھپ گئے، پہاڑ کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے، جو گفا ہوتا ہے، اس کے اندر جا کے گھس گئے تاکہ بارش کا پانی ہم کو پریشان نہ کرے۔ جیسے وہ لوگ گفا کے اندر داخل ہوئے، راستہ بند ہو گیا، اوپر سے کوئی چٹان کھسکی، راستہ بند ہو گیا، نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، بس جان اب نکلی کہ تب نکلی، اس کنڈیشن میں تھے۔ 3 لوگ ایسے تھے جو اس کنڈیشن میں پہنچ چکے تھے، یعنی گویا ان کی جان حلق تک پہنچ چکی تھی۔ اب یہاں کیا کام آئے گا؟ یہاں کام کیا آئے گا؟ یہاں تینوں لوگ اللہ رب العالمین سے رو کر دعائیں کر رہے ہیں۔ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اے رب العالمین، تو جانتا ہے کہ میں نے ایک کام ایسا کیا جو تیری رضا کی واسطے کیا ہے۔ میں بکری کا چرواہا تھا، میں بکری چرانے کے لیے دور چلا گیا، اور میں جب واپس آیا تو شام ہو چکی تھی، رات ہو چکی تھی، میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں ماں باپ کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرنے والا تھا۔ میں بکری کا دودھ اپنے ہاتھ سے دوہا اور دو کر کے اپنے ماں باپ کی سامنے کھڑا ہو گیا، سر کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے ماں باپ سو رہے ہیں، میرے بچے میرے پیر نکالے بلبلا رہے ہیں، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو پلانے سے پہلے اپنے بچوں کو پلانا گوارا ہی نہیں کیا۔ آج ہمارے ماں باپ پر بوجھ لگتے ہیں۔ سمجھو اسلام کے نظریے کو، اسلام کی تعلیم کو، بیوی بچے بعد میں آتے ہیں، ماں باپ کا مقام پہلے آتا ہے، مگر دنیا پہلے اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھتی ہے، ماں باپ کو سائڈ میں آتی ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، ڈھکیل تو ان کو کسی کو کونے کباڑے کے اندر۔
उस आदमी ने, उस नौजवान ने दुआ की कि रब्बुल आलमीन तू जानता है कि मैंने ये काम सिर्फ तेरे लिए किया था, मेरे बच्चे बिलबिलाते रहे लेकिन मैंने अपने बाल बच्चों को एक कतरा दूध नहीं दिया, पहले अपने माँ बाप को पिलाने की कोशिश की लेकिन मेरे माँ बाप सो रहे थे, जगाना भी गवारा नहीं किया। इसी हालत में खड़े होकर के प्याला लेकर के खड़ा रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई, मैंने अपने बच्चों को पिलाया नहीं, मेरे बच्चे भूखे तड़पते प्यासे सो गए, मैंने उनको पिलाया नहीं कि मैंने माँ बाप को पिलाया। ये काम मैंने तेरे लिए किया था क्योंकि तेरा हुक्म है कि माँ बाप का खिदमत करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की, रास्ता थोड़ा सा खुल गया। ये तो इबादत हम सब समझते हैं कि माँ बाप की खिदमत इबादत है। दूसरा आदमी दुआ कर रहा है, कहता है कि ऐ रब्बुल आलमीन तू जानता है कि मैं नौजवान था, जवानी की उम्र तक पहुंच चुका था और इस मोड़ पर गुनाह का काम करना बहुत आसान होता है। मेरी करीबी खानदान की एक लड़की मुझसे आके पैसा मांगने के लिए आई, सही बुखारी का वाकया है, कोई कहानी नहीं सुना रहा। कहा मेरे पड़ोस की खातून जो रिश्तेदार की जो करीबी थी वो मेरे पास पैसा लेने के लिए आई, उसके घर में फाका चल रहा है। गुर्बत इस कदर हद चुकी है कि वो औरत बुराई पर आमादा हो। उस नौजवान ने कहा कि मैं तुमको पैसा दूंगा लेकिन तुम्हारे साथ बदसलूकी करूंगा, गुनाह का काम करूंगा, बदकारी करूंगा। बेचारी वो औरत माल के वास्ते अपने पेट पालने के लिए इस बुराई को करने के लिए तैयार हो गई। मगर जब आए मौके पर जब वो बुराई करने के लिए दोनों तैयार हुए, औरत रोने लगी और कहती है कि अल्लाह से डरो। क्या कहती है औरत? अल्लाह से डरो और बंधन को ना खोलो। ये रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, इस बंधन को ना खोलो, अल्लाह से डरो। उस औरत की जुबान से जुमला निकला, नौजवान कांप दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर जिना को छोड़ दिया, जिना को छोड़ दिया, गुनाह को छोड़ दिया, अल्लाह के वास्ते छोड़ दिया। अल्लाह के वास्ते जब उसने छोड़ दिया, एक बहुत बड़ी इबादत थी उसकी, ये एक बहुत बड़ी नेकी थी। ये नेकी कहां काम आ रही है? हम समझे इस गुनाह के छोड़ने का फायदा क्या है, नेकी कहां फायदा पहुंचा रही है, गुनाह के छोड़ने का नतीजा कहां आदमी को फायदा पहुंचा रहा है। आदमी फंसा हुआ, जान बिल्कुल हलक तक पहुंच चुकी है, मौत के दहाने पर पहुंच चुका है इंसान। वो आदमी दुआ कर रहा है कि रब्बुल आलमीन मैंने उस जिना और बदकारी को सिर्फ तेरे खौफ की तो छोड़ा था, अल्लाह तू मुझको इस मुसीबत से आजाद कर दे। अल्लाह ताला ने रास्ता खोल दिया और बाहर से निकल आए। हम समझे इस चीज को कि हमारे किसी गुनाह की हमारा रास्ता टूट जाता है, हमारा कोई कारोबार बंद हो जाता है, गुनाह की वजह से कोई रिश्ता टूट जाता है, घर में इख्तिलाफ होता है, गांव झगड़े पास पड़ते, इंतशार पैदा होता है, बेबरकती नाजिल होती है और गुनाह के छोड़ देने के नतीजे में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, अल्लाह की बरकतें नाजिल होती है। तो हम किसी गुनाह को हकीर न समझें, किसी गुनाह को हम हकीर न समझें, छोटा गुनाह हो कि बड़ा गुनाह हो। अल्लाह तबारक व तआला जो अपने इंतकाम पर आए और अजाब देने पर आए तो याद रहे कि अल्लाह ताला हमारी छोटी गलतियों पर भी सजा दे सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। ला युस्अल ज़म्बिही इंसुन वला जान, कल क़यामत में किसी इंसान को नहीं पूछेगा तुमने गुनाह क्यों किया था, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी सजा है। कोई इंसान इतराज नहीं कर सकता कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। वो कल क़यामत में अदालत में सबको पेश होना है, वहां अल्लाह ताला पूछेगा तुमने क्यों किया, तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये सजा, जाओ। ये उस दिन ऐसा फैसला होने वाला है। तो हम किसी गुनाह को मामूली ना समझें। बनी इसराइल की वो औरत जहन्नम में सिर्फ एक गलती की वजह से गई, उसने बिल्ली को तड़पा के मारा था। अगर हम कितनी बिल्लियों को तड़पा के मारते हैं, वही बिल्ली तो छोड़िए, जानवर है वो, इंसानों को दौड़ा दौड़ा मारते हैं। मुकद्दमात में, जमीन के मसाइल में, रिश्ते नाते के मसाइल में, पड़ोसी के मसाइल में, जमीन के मसाइल में हम दौड़ा दौड़ा मारते हैं। इंसानों का मैदान इस हद तक पहुंच चुका है कि जंगल में शेर महफूज, मगर इंसानों की आबादी में इंसान महफूज नहीं है। इंसान दरिंदा बन चुका है। आप अखबार की कोई भी सुर्खी उठा लीजिए किसी भी दिन का, आपको किसी दिन ऐसी खबर नहीं मिलेगी कि यहाँ मर्डर ना हुआ, कत्ल ना हुआ। तो शेर महफूज है जबकि उस पर बहुत पावर और ताकत है, मगर इंसान महफूज नहीं अपने घर के अंदर। तो मैं ये कह रहा था कि गुनाह का छोड़ना भी एक बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी नेकी है। किसी भी गुनाह को, किसी भी जुर्म को कभी मामूली नहीं समझना चाहिए। बनी इसराइल की वो औरत जहन्नम में सिर्फ इस वजह से गई कि उसने बस एक बिल्ली को तड़पा के मारा, और वो औरत जन्नत में इस वजह से भी गई जबकि वो बदकार थी, ज़िनाकार थी, उसने तड़पते हुए बिलबिलाते कुत्ते को पानी पिलाया। तो हम मखलूक की खिदमत करें, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की सपोर्ट करें, एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे के काम आए, बहुत बड़ी इबादत है। यही इंसानियत है, यही इस्लाम है।
ہمارے ماں باپ گھر میں پڑے ہوئے ہیں، جنت ہے ہمارے لیے وہ. کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے. ماں باپ خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے. ماں باپ ناراض تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہو سکتا ہے. یہ والد جنت کا بیچ والا دروازہ ہے، اگر تم اس کو ضائع کر دے تمہاری جنت ضائع ہو جائے گی. پیارے نبی نے بھی فرمایا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. انسان ان چیزوں کو چھوڑ کر کے کہاں جنت کا راستہ تلاش کر رہا ہے؟ اللہ نے ہماری جنت ہمارے گھر میں بنا کے رکھی ہے، ماں باپ کے سائے میں رکھی ہے. ہم اس کو چھوڑ کے کہاں چلے جا رہے ہیں؟ آج سماج اور معاشرے میں ایک بہت بڑی غلطی جو ہم دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی بھی. ہم کسی گناہ کو حقیقت سمجھیں. تڑپتی ہوئی بلبلاتی بلی مر گئی، جہنم میں اس کے قاتل جہنم میں جائے گی. اگر ماں باپ بلبلا کے مر جائے اور چلے جائے تو ہماری جنت نہیں مل سکتی ہے. اسی طریقے سے ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ گناہ کرنے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. گناہ کرنے کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں. ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے. گناہ کی وجہ سے دل میں وحشت اور ٹینشن پیدا ہوتا ہے، دل کالا ہوتا ہے، انسان نیکی سے محروم ہوتا ہے. آج ہماری مسجدیں خالی ہیں. کیوں خالی ہیں؟ آج مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ آپ دیکھیے بازار میں چلے جائیے، بازار آپ کو آواز ملے گا. مسجدیں خالی کیوں ہے؟ ہمارا گناہ اس قدر زیادہ ہو کہ اللہ نے ہم کو مسجد لانا پسند نہیں کیا ہے. ہم مسجد کے لائق نہیں ہیں. اللہ نے اس حاضری کو پسند نہیں کیا ہمارے حق میں. اسی طریقے سے گناہ کے نقصان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ گناہ کی وجہ سے عذاب آتا ہے. دنیا جھیل رہی کرونا وائرس کی شکل میں. کس کس شکلوں میں ہم اپنی نگاہوں کے عذاب کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے پر ایک ظالم مسلط ہے. ہم ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو کب امن ملے گا، کب سکون ملے گا. ایک ظالم جاتا ہے، دوسرا اس سے بڑا ظالم آتا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بِمَا كَسَبُوا. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسے ہی لوگوں پر ظالموں کو مسلط کرتے جو کچھ ان کے گناہ کر رہے ہیں. ایک گناہ کی سزا یہ بھی ہے، یہ گناہ کا نقصان یہ بھی ہے کہ ظالموں کا زور، ظالموں کا اقتدار سامنے آتا ہے، ان کی حکومت بنتی ہے. مثال دینے کے طور پہ ہم سب سمجھ رہے ہیں. گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ڈپریشن، خودکشی. آدمی گناہ کر کے اس قدر حوصلہ توڑ دیتا ہے کہ ایک وقت آدمی آتا ہے کہ بالکل دنیا سے بالکل اوجھل ہو جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے. گھریلو اختلافات، آج ہمارے گھروں میں اختلافات ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں اور صبح سونے تک ہم اللہ کی کبھی عبادت نہیں کرتے. ہمارے گھر میں برکت نازل ہوگی، آپس میں دل مطمئن ہوگا، دل میں محبت پیدا ہوگی. ہم جب تک اللہ کو راضی نہ کر لے پائیں، اللہ کی عبادت نہ کر پائیں، اللہ کی توحید اور اللہ کے نغموں کو نہ گائیں، اللہ کی حمد و ثنا نہ بیان کریں، کبھی اس گھر میں خیر و برکت نازل نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں دنیا میں بھی عزت ہو، آخرت میں بھی عزت ہو، جنت ہم کو ملے، تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش رکھے. اور اللہ کو ناراض کرنے جتنے بھی کام ہیں، چاہے چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، ہم ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو کہنا سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو گناہوں سے دور رکھے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہر قسم کی فتنوں، آزمائشوں سے اور پریشانیوں سے اور بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.